إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، وہ موضوع بڑا اہم، بڑا حساس اور بالکل سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اسلام کا شاندار ماضی اور آج کا مسلمان. آپ بآسانی سمجھ سکتے کہ میرے اپنے موضوع کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا اپنا ماضی کیسا تھا، کتنا شاندار تھا، کتنا مثالی تھا، کس کس حیثیت سے شاندار تھا. تاریخ ہمارے سامنے کیسے روشن واقعات پیش کرتی ہے، کیسی روشن مثالیں پیش کرتی ہیں. کتاب و سنت کا کس قدر آئینہ دار تھا، ایک پہلو یہ. دوسری طرف آج کا جو مسلمان ہے، آج کے مسلمان کی ایمانی و عملی زندگی کا جائزہ کہ آج کے مسلمانوں کا اپنا ایمان کیسا ہے، ان کے اپنے اعمال کیسے ہیں، ان کی گھر کی زندگی کیسی ہے، ان کی باہر کی زندگی کیسی ہے، ان کے لین دین کا کیا معاملہ ہے. ان دونوں کا موازنہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنی مستقبل کی اصلاح کر سکیں. ہم اس حقیقت کو یاد کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم بھیجا تھا آج بھی موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں آج بھی موجود ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو آپ تعجب نہ کریں کہ آج کا مسلمان کتاب و سنت تک زیادہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن بھی وہی ہو، حدیث بھی وہی ہو، ہمارا رب بھی وہی ہو، اور ہمارا دعویٰ کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی سنت بھی باقی ہو، لیکن آج کا مسلمان ماضی کے مسلمان سے مختلف نظر آئے، آج کے مسلمانوں کی اپنی زندگی ماضی کے مسلمانوں سے مختلف نظر آئے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. پیغام یہ دینا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے نفوس کا جائزہ لیں. اپنے آپ کا جائزہ لینے کے بعد آج کے اس خطبے کا جو بنیادی پیغام ہوگا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر سے ایک مرتبہ اللہ کی طرف دوڑو. دوسرے الفاظ میں توبہ کرو، دوسرے الفاظ میں رجوع کرو. تم اللہ کے بندے ہو، پھر سے اللہ کے بندے بن جاؤ. تم نبی کے امتی ہو، نبی کے سنتوں کے متوالے بن جاؤ. تم مسلمان ہو تو اسلام تمہاری اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے. ایک مسلمان چلتا پھرتا کتاب و سنت کا پیکر نظر آنا چاہیے. یہی میرا اپنا عنوان ہے. بھائیو، رب کا کلام جو آیا، قرآن آیا، مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں نظر آئے.
لوگ کتاب و سنت کو دیکھنے کے بجائے مسلمان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ رب کا پیغام یہ ہے، نبی کی تعلیمات یہ۔ آج ایسی صورتحال نہیں، آج ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کے پیغام کو پسند کرتے، اسلامی تعلیمات کو پسند کرتے، لیکن ہم مسلمانوں کی اپنی جو زندگی ہے، جو کردار ہے، جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ تو رب کا قرآن اور نبی کی سنت آئی اس لیے تاکہ محض الفاظ میں نہ رہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے کردار میں ڈھل جائے، ہمارے اور آپ کے اعمال اور زندگی میں نظر آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں، چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اللہ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دینی بھائیوں، میں اپنے گفتگو کا آغاز زمانے جاہلیت کی باتوں کے تذکرے سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کا اپنا ایمان و عقیدہ ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرک ایمان و عقیدہ کے حوالے سے اتنے کمزور تھے، اتنے کچے تھے کہ جو انہیں ملتا، جس پر دل آتا، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ زمانے جاہلیت میں ہماری صورتحال یہ تھی کہ اگر ہمیں کوئی پتھر ملتا، اچھا پتھر، ہم اس کی عبادت شروع کر دیتے، اور آگے جا کر اس سے اچھا ملتا تو پہلے کو چھوڑ کر اس دوسرے کی عبادت شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں، جہالت لا علمی کا یہ تصور، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اگر پتھر نہ ملتا، بالو کو جمع کر لیتے، اس پر بکری کا دودھ دوتے اور اس کا طواف کرتے۔ اجوا کھجور جو کھانے کی چیز ہے، آدمی اس کا بت بناتا، اس کی عبادت کرتا، اور جب بھوک لگتی توڑ کر کھا جاتا۔ جہالت لا علمی لا تعلقی اور اللہ سے دوری کا یہ نتیجہ، یہ معاشرہ، اس طرح کا ماحول۔ لیکن جب رب کا پیغام آیا، نبی نے درس دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب رب کا پیغام آیا، نبی نے درس دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا، اللہ پر ایسا یقین اور ایسا بھروسہ ہو گیا کہ پھر اللہ کا بھروسہ ان کے لیے کافی رہا، پھر اللہ کا سہارا ان کے لیے کافی رہا، پھر کوئی پتھر نہ رہا، کوئی شجر نہ رہا، کوئی حجر نہ رہا، رب پر توکل ایسا، یقین اور بھروسہ ایسا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ آج میں اور آپ سارے لوگ سوچیں، کیا اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ رب ہمارا تو پوری کائنات ہماری، اور رب اگر ہم سے راضی ہے تو پوری کائنات بھی مل جائے تو ہمارے لیے مصیبت۔ حقیقت یہ ہے کہ آج غیروں کے ساتھ رہتے رہتے اپنی جماعت میں بھی وہ ایمان و عقیدہ نہیں بچا، وہ اللہ پر یقین، وہ بھروسہ، وہ توکل اور وہ ایمانی قوت جو ہونی چاہیے، جو یقین کا معاملہ ہونا چاہیے، جو توکل کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ آج ہماری زندگی میں نہیں رہا۔ ذرا مشکلات آئیں، ذرا پریشانی آئیں، آدمی ایمان بیچ دیتا، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا، طرح طرح کا گمان کرنے لگتا ہے۔ وہ ایمان و عقیدہ جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، ہماری جماعت میں ہونی چاہیے، وہ آج نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ سوچیں، وہ سماج، وہ معاشرہ جہاں اس طرح کی بدعقیدگی تھی، جہالت تھی، لیکن جب رب کا پیغام آیا، کیسے اللہ والے ہو گئے، کیسا ایمان مضبوط ہو گیا، اللہ پر یقین کیسا ہو گیا کہ رب کا سہارا ان کے لیے کافی رہا، رب کا بھروسہ اور رب پر ایمان ان کے لیے کافی رہا۔ آج ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج بتائیے، ایک گلی میں کتنے مزار چاہیے، اولیاء کے نام پر کتنے جھنڈے چاہیے، اپنی جماعت میں کتنی خواتین ایسی ہیں کہ آج بھی ان کے یہاں دھاگا مل جائے گا، آج بھی ان کے یہاں بدعقیدگی مل جائے گی، جہالت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو ہمارا سماج اس حوالے سے کہاں ہے، زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر جانتے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں۔ دیکھیے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی، جتنی زندگی دی، ہم اللہ کو خوش کر سکیں، راضی کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارے صحابہ کا معاملہ یہ تھا، اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی فجر اور عشاء میں پیچھے ہوتا تو یہ خیال اور یہ گمان ہوتا کہ شاید منافق، چھوڑتا نہیں، پیچھے ہوتا، یہ خیال کہ شاید یہ منافق ہے، یہ ہمارا روشن ماضی ہے۔ اور آج ہماری صورتحال، ہم اپنے حساب سے سوتے ہیں اس نیت، اس ارادے سے کہ صبح اپنے حساب سے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف وہ اسلاف تھے کہ آپ دیکھیں، فرض تو فرض ہے،
نفلی نماز میں ایسی لذت، ایسی مٹھاس. آپ ایک واقعہ سنیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ ذات الرقا سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں مسلمانوں کے ہاتھ ایک کفار کی خاتون مار دی جاتی ہے. انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. کہا میرے صحابہ یہ بتاؤ رات میں پہرا کون دے گا؟ میرے صحابہ یہ بتاؤ رات میں پہرا کون دے گا؟ دو نوجوان، ایک انصار ایک مہاجر کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے نبی ہم پہرا دیں گے. انصار نے مہاجر سے کہا میرے بھائی یہ بتاؤ پہلے آپ پہرا دینا پسند کرو گے یا میں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پہرا دیجئے، میں آرام کرتا ہوں، پھر میں پہرا دیتا ہوں، آپ آرام کیجئے. وہ نوجوان و اللہ کا بندہ پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا. کیا دیکھتا کہ رات کا ماحول ہے، سناٹا ہے، دشمن دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اس نے سوچا کہ میں بلا وجہ جاگ رہا ہوں، اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، کیوں نہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دوں. وہ میرے بھائیوں نماز کی محبت دیکھی اور نماز میں دلچسپی دیکھی. اور آپ جانتے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آدمی اگر پہرہ داری کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کا بدلہ جنت. اس کا جاگنا خود ایک عبادت ہے، لیکن نماز کی محبت دیکھیے، شوق دیکھیے اور نماز میں مٹھاس دیکھیے. وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. دشمن جو ہی طاق میں تھا دیکھتا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تیر نکال کر حملہ کرتا اور وہ تیر جا کر اس نوجوان کے جسم میں چپ جاتا. وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والا، تیر چپ گیا، نماز جاری ہے. دوسرا تیر آیا، پھر تیسرا تیر آیا. جب تکلیف بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی، وہ نوجوان گر پڑتا ہے. اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی اور کہا میرے بھائی اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا حادثہ تم نے جگایا کیوں نہیں؟ کہا میرے بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور ایسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اللہ سے اتنا قریب تھا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ نماز کو چھوڑ کر اس دشمن کا مقابلہ کروں. سوچو میرے بھائیوں کیسے اللہ والے تھے، کیسے اللہ والے تھے، کیسا ایمان تھا کہ دشمن کا حملہ بھی انہیں نماز سے غافل نہیں کر سکتا. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا پوری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہوئی؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر نماز کی توفیق بھی ملتی ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، چہرے پر اداسی ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے. قرآن کریم نے یہ منظر منافقین کا بیان کیا. قرآن کریم نے یہ منظر منافقین کا بیان کیا. لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ منافقین جب نماز کے لیے آتے ہیں چہرے پر اداسی ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی، دل و دماغ کہیں اور ہوتا. ایک مومن مسلمان جو ہوتا وہ نماز میں لذت محسوس کرتا، وہ نماز میں مٹھاس محسوس کرتا، وہ نماز میں رب العالمین سے قریب ہوتا ہے. نماز اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اسے دلی سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے. میرے بھائیوں یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے کہ فرض تو فرض ہے، نفلی نماز میں ایسی لذت. آج نفلی نماز جانے دے میرے بھائیوں، فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں، آپ بتائیں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار؟ ہمارے سماج میں اگر 1000 لوگ ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ پورا کا پورا گھر سویا ہوتا ہے، کتنے خاندان ایسے ہیں کہ پورا کا پورا خاندان سویا ہوتا ہے، کتنے گھرانے ایسے ماں باپ بچے بھائی بہن سب سوئے ہوتے میرے بھائیوں، اور شیطان آتا ہے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک مومن ایک مسلمان کی زندگی نماز سے ایسی خالی ہو کہ ایک مومن مسلمان کو بٹھا کر یہ بات سمجھائی جائے کہ اس کے لیے نماز کتنا ضروری ہے، نماز کتنا ہے. یہ دین کا ستون ہے میرے بھائیوں، ایک اہم رکن ہے. سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا. نماز سے ہماری زندگی ایسی خالی. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سوال ہوگا کہ جہنم میں کیوں آئے؟ جواب دیا جائے گا لم نک من المصلین. دنیا میں سب کچھ کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال پاتے. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی میرے بھائیوں، اور ہماری صورتحال کیا ہے وہ ہمارے سامنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اور آگے بڑھتے ہیں بھائی. دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کبھی اختلاف ہو جائے، انسان ہونے کی وجہ سے کبھی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو. یہ اسلام کا پیغام. دیکھیے ایک انسان اللہ کے حقوق کو کما حقہ ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ انسان اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس کے اشارے پر وہ جی رہا ہے، چل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے،
اس اللہ کے حق کو بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر پاتا، پھر اے انسانوں، یہ انسانوں کے حقوق کو کہاں تک ادا کر سکتے؟ کمزوری بہت ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی انبن ہو جائے، کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ اور میرے بھائیوں، معاف کرنے میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان آنے والا ہے جو جنتی ہے، ایک ایسا نوجوان آنے والا جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصار نوجوان آیا، وضو کیا، نماز ادا کی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور چلتا بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی بیان فرمایا کہ ایسا نوجوان آنے والا جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان نکل کر آیا، اور تیسرے دن بھی آپ نے بیان فرمایا، صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان نکل کر آیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گئے اس نوجوان سے ملاقات کی اور کہا میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ رہنا شروع کر دیے، 3 دن ہو گیا، کیا دیکھتے جو میری زندگی اس نوجوان کی، جو اعمال میری اس نوجوان کی، پھر کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے پکڑا اور کہا میرے بھائی دیکھ، تیرے ساتھ رہنے کی کوئی خاص بات نہ تھی، بس بات اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ آنے والا نوجوان جنتی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا اس لیے چاہتا تھا تاکہ دیکھوں وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا بھائی، جو اعمال آپ نے دیکھے، جو زندگی دیکھی، کوئی خاص بات نہیں، بس ایک خاص بات ہے جو میری اپنی عادت ہے، ایک خاص معاملہ ہے جو میرا اپنا معاملہ ہے، وہ یہ کہ جب میں رات میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام طرح کی نفرتوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ جب بھی میں رات میں سونے کا ارادہ کرتا تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام طرح کی نفرتوں سے پاک کر دیتا ہوں اور دل کو بالکل پاک و صاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی، یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور یہی وہ عمل ہے جسے ہم اپنی زندگی میں نہیں پاتے۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی تاکہ اختلاف کریں، یہ اللہ نے زندگی اس لیے دی تاکہ جھگڑا کریں، لڑائی کریں۔ اللہ کی پناہ یہ جھگڑا اتنا عام ہو گیا کہ نسلوں میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ آدمی مرنے لگتا اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتا کہ فلاں کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا نہ تھا، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ نسلوں میں یہ جھگڑے، یہ اختلاف اور یہ خاندانی جھگڑے آپ دیکھیں اتنا عام ہو گیا ہمارے یہاں، اور یہ انا کا معاملہ اتنا بڑھ گیا اللہ کی پناہ کہ ہر گھر میں جھگڑا، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں دیکھیں یہ جھگڑے اتنے عام ہو گئے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا جھگڑا، اتنا انتشار میرے بھائیو اللہ کی پناہ کہ شیطان بھی بیٹھ کر ہنستا ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ کتنا، ان کو تو معاف کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ان کو تو آپ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں میرے بھائیو۔ ہم جس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والے، اس نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا، اور کس انداز میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا، بڑے سب کو معاف کر دیا آپ نے، سب آپ نبی کی زندگی کو دیکھیں میرے بھائیو، نبی کی سیرت کو پڑھیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا، ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، جو نبی کا دشمن تھا، صحابہ کرام کا قاتل تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، مر گیا۔ اس کے لڑکے جو صاحب الایمان تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص دے دیں تاکہ میں اس میں کفنا دوں۔ اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دی، قمیص اتار کر دے دی۔ نبی کا دل دیکھیے، آپ کا ظرف دیکھیے، اس عطے قلبی کا مظاہرہ دیکھیے کہ وہ انسان جو نبی کا دشمن ہے، صحابہ کرام کا قاتل ہے، نبی کے مشن کے خلاف تھا، اور پوری زندگی اسی میں صرف کر دی، ہر ممکن کوشش کی نبی کو تکلیف دینے کی اور نبی کے مشن کو مٹانے کی۔ میرے بھائیوں، مر گیا، اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری خواہش یہ ہے کہ آپ استغفار کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کا دل دیکھیں میرے بھائیوں، ایسا انسان جو پوری زندگی نبی کے دشمنی میں گزار دی، نبی نے معاف کر دیا، استغفار کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اسی نبی پر ایمان لانے والے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں،
اسی نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا، قرار دیا گیا، اسی نبی کی زندگی کے روشنی میں ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ نبی کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر خاندان کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا جو حق ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فدق کا ایک علاقہ تھا، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کے لیے الگ سے قانون تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی تھا اپنے گھر والوں کے لیے بنا لیا۔ یہ انبیاء کے لیے الگ اصول تھا۔ انہوں نے نبی کی حدیث سنائی، نبی کی حدیث سننے کے بعد وہ مان گئی، واپس آ گئی، لیکن بشر تھی، انسان تھی، ایک طرح سے ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں غبار بیٹھ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ فاطمہ، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی کی لخت جگر دنیا سے اس حالت میں جائے کہ ابو بکر سے ناراض ہو۔ اگر ناراض ہو کر جاؤ گی، میں رب کو کیا جواب دوں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا سے ناراض ہو کر جاؤ۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں، خلیفے وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، ایک بڑے علاقے پر ان کی حکومت ہے، اور ایک طرح سے باپ کے درجے میں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی کے پاس آ کر اس طرح عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ نے بیان فرمایا نا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے آگے بڑھ کر معاملے کو ختم کر دیتا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرتے اور آخرت میں بھی بلند کرتے۔ میرے بھائیوں، کون سی ہماری شان ہے، کون سی ہماری عزت ہے کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نبی کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں میرے بھائیوں۔ نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، نبی ہمارے لیے آئیڈی ہیں۔ نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی معاف کر سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا، اتنا عظیم مقام آپ کو نبی معاف کر سکتے اور ہم معاف نہیں کر سکتے۔ نبی معاف کر سکتے، نبی عفو در گزر کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے۔ کون سی ہماری شان ہے میرے بھائیوں، کون سی ہماری عظمت ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپسی محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جن بھائیوں، اور آگے بڑھیں، دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے معاملات میں صفائی اور ستھرائی ہونی چاہیے۔ عام طور پر ایک انسان اللہ کے حقوق کو تو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ٹھاک رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن ایک بندے کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہونا چاہیے، جو رویہ ہونا چاہیے، اس پر دھیان نہیں دیتا، بسا اوقات اس پر توجہ نہیں دیتا یا دینا نہیں چاہتا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے معاملات میں، ہمارے کردار میں اور ہمارے چال چلن میں اگر اسلام آ جائے، ہمارے چال چلن میں، کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں اگر اسلامی تعلیمات آ جائے تو آج بھی بڑا انقلاب آ سکتا۔ یہ ہندوستان کے اندر یہ باضابطہ صحابہ تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ دیکھیں ساحلی علاقوں سے جو تجار آئے تھے، بزنس مین، تجارت کے لیے، لوگوں نے ان سے معاملہ کیا، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کے کردار، ان کے اعمال ایسے تھے کہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہونے لگے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے کردار میں، اپنے لین دین میں اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں اور آپ کی تعلیمات، ان کو اپنا لیں، آج بھی بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ کاروبار، یہ لین دین، یہ معاملات، یہ ہمارے لیے دعوت کا بھی ذریعہ ہے، یہ روزی روٹی کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ عبادت بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کا غلام بازار گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، اور 300 میں طے کر کے لے آیا۔ جب انہوں نے دیکھا، اچھے سے دیکھا، کہا یہ تو 400 کے قابل ہے، اور اچھے سے دیکھا، کہا یہ تو 500 کے قابل ہے، اور اچھے سے دیکھا، ملا کر 800 نکال کر دے دیا۔ جب وہ لے کر چلے گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بیوقوفی کی، جو 800 میں دستیاب تھا، جو 300 میں دستیاب تھا، آپ نے 800 میں دے دیا۔ کہا میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، یاد رکھو مسلمان تو ہو رہے ہو، ایمان تو لا رہے ہو، کلمہ تو پڑھ رہے ہو، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے ساتھ نصح خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بھلا آپ بتائیں کہ وہ گھوڑا اس قابل تھا کہ 800 دیا جائے، اس کی مجبوری کا فائدہ اگر اٹھایا جائے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے، ایسا کردار، ایسا معاملہ ہمارے یہاں ہو، اس طرح کی سوچ اور فکر اگر پیدا ہو جائے تو آج بھی بڑا انقلاب آ سکتا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے معاملات میں اتنا لوٹ، اتنا گھسوٹ، اتنا فریب، اتنا دھوکہ، اللہ کے پناہ اتنا جھوٹ کہ آدمی اگر ایک دن بولتا ہے تو ایک دن ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک مہینے کا وعدہ کرتا ہے، سال گزر جاتا، آدمی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اتنا زیادہ یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ جھوٹ اور یہ ساری چیزیں اتنا عام ہو گئی ہیں اللہ کی پناہ کہ اگر کوئی انصاف کی بات کرے، ایمانداری کی بات کرے تو لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، مارکیٹ ٹھنڈی کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ ایک مسلمان اپنے معاملات میں اتنا سچا ہوتا ہے، اتنا ایماندار ہوتا، اس کا کردار اتنا باکمال ہوتا، اس کی زندگی اتنی صاف ستھری ہوتی ہے، اس کے معاملات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے معاملے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ ایک مسلمان کی یہ زندگی ہونی چاہیے۔ اور آج ہماری صورتحال، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، اللہ کی پناہ اتنا جھوٹ، اتنا فریب، اتنا دھوکہ کہ پورا کا پورا ٹرک غائب ہو جاتا، آدمی ڈکار بھی نہیں لیتا، آدمی ڈکار بھی نہیں لیتا میرے بھائیوں۔ اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے مارکیٹ، اور اتنا زیادہ ہمارے ہاں بےمانی عام ہو گئی اللہ کی پناہ کہ شیطان سمجھتا ہوگا کہ اب مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہنستا ہوگا ہماری اپنی زندگی کو دیکھ کر میرے بھائیوں۔ تو ایک مسلمان اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں اور خاص طور سے اپنے لین دین میں اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا باکمال ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے۔ اصل یہ ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں اور نبی سے محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ہماری اپنی زندگی نبی کے زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ اسلام اور یہ رب کا پیغام، یہ نبی کی تعلیمات آئی اس لیے تاکہ یہ ہماری اپنی زندگی میں آ جائے، یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن۔ ایک مسلمان آزاد نہیں ہے، ایک مسلمان پابند ہے احکام الہی، ایک مسلمان پابند ہے نبی کی سنت۔ گھر میں ہو، باہر ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مسلمان آزاد نہیں ہے۔ وہ جہاں جانا چاہے، جو کرنا چاہے، جس طرح کا معاملہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے میرے بھائیوں، تو کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر حقیقت میں ہم اہل ایمان ہیں، اسلام کو ہم نے پسند کیا ہے، تو ہماری اپنی زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت کو، نبی کی محبت کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کی عظمت کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ اپنی پیشانی کا جھومر بنانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی مقروض ہیں، قرضدار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان ہیں، جہاں بھی مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو غیب سے ہم سبوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔